السلام علیکم ٹیچر آن لائن میں سب کو ویلکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ٹیچر آن لائن میں کافی ڈفرینٹ نیچر ایک ٹاپک ہے کہ پاکستانیز اتنے پریشان کیوں ہیں۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام، بہت سارے پاکستانی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ پاکستانیز آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں، اس کی کافی وجوہات ہیں، جس میں سے کچھ اہم وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، ناشکری۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، تم شکر ادا کرو اللہ تم کو اور دے گا۔ 13ویں سپارے کی آیت ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن، تم شکر ادا کرو میں تم کو اور دوں گا اور نوازوں گا، اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو میرا عذاب کافی دردناک ہے۔ اور تم شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ شکر سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بات بہت سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت باریک بینی بات ہے کہ شکر سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ شکر ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ مشکل حالات میں شکر ادا کرنا اکثر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن شکر کرنا پھر بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اللہ نے ہمیں نوازی ہیں جو بہت سے کے پاس نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے، جبکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ مطلب گلاس کے اندر آدھا پانی ہو آدھا خالی ہو تو دیکھنے کا نظریے سے بات تو وہی ہے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، لیکن ہم الٹا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے لیکن آدھا بھرا ہوا ہے۔ بات مطلب ایک ہی ہے، لیکن کہنے اور سوچنے کے نظریے سے فرق پڑتا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو تم کہتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے، جبکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ دونوں باتوں کا مطلب سیم ہے، لیکن نظریے کی وجہ سے الفاظ میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ ایک اور آئیڈیل مثال یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں پیٹرول 18 روپیز کم ہوا تھا، پچھلے دنوں سے مراد تقریباً یہ آلموسٹ 1 مہینے پرانی بات ہو گئی ہے ناؤ، جب 1 مہینے پہلے پیٹرول 18 روپیز کم ہوا تھا تو اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ بس 18 روپیز کم ہوا۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب 2-3 دفعہ پیٹرول زیادہ بڑھا تو 18 روپیز کم ہونا بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ کم سے کم تو ہوا، کہ اتنا زیادہ بڑھنے کے بعد 18 روپے کم ہونا بھی ایک تھوڑی سی خوشی کی تو بات ہے۔ تو اس پہ یہ کہنا کہ بس اتنا کم ہوا تو یہ مطلب کہ جو ہو رہا ہے کم اس پہ شکر تو ادا کریں تو اللہ اور آگے راستہ نکالے گا۔ 18 روپیز کم ہونا بھی ایک خوشائن بات ہے، یعنی کہ کچھ تو کم ہوا۔ دیٹ از سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ ایک ایسی مثال ہے، آئی تھنک اس سے ہم اگر اس کو ذرا غور سے اس مثال پہ غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ ان سب باتوں اور ویڈیو کا مطلب ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، بس بات کو سمجھانا ہے۔ مطلب یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ پاکستانی اتنے پریشان کیوں ہیں، اور اس میں جو باتیں تذکرہ ہو رہی ہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا بات کو سمجھیں اور اویئرنیس ہمارے اندر کریٹ ہو جائے، اور ہم بات کو سمجھیں، نہ کہ یہ سمجھیں کہ کسی کو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ صرف اور صرف مقصد یہی ہے اس ویڈیو کے بنانے کا کہ ہمیں بات کی باریکی سمجھ آ جائے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے پاکستانی بہت زیادہ پریشان ہیں، لعن طعن۔ 30ویں سپارے کی میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ
خرابی ہے ہر طعنے دینے والے کے لیے، غیبت کرنے والے کے لیے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ قرآن کی آخری 11ویں سورت میں سے ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ خرابی ہے ہر طعنے دینے والے کے لیے، غیبت کرنے والے کے لیے۔ یعنی کہ حالات جتنے بھی مشکل ہو جائے، لان تان کرنے سے بھی ہمیں کچھ دل کا بوجھ تو ہلکا شاید ہو جائے، لیکن ہمیں حاصل حصول کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن صاف بول رہا ہے کہ خرابی ہے ہر طعنے دینے والے، غیبت کرنے والے کے لیے۔ بس بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے سچویشن نو ڈاؤٹ ٹف ہے، لیکن ہمیں بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز ہم لوگوں میں زیادہ ہو گئی ہے۔ آج کل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے، کسی کی چھوٹی سی غلطی پہ بھی ہم زیادہ بڑا چڑھا کر بول دیتے ہیں، جو ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا درگزر سے کام کرنا چاہیے۔ مطلب کہ لان تان سے رشتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور چاہے آپ حق پہ ہی کیوں نہ ہو، لان تان کر کے آپ کسی کو پریشر میں تو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے دل میں اپنی جگہ کھو دیتے ہیں۔ یہ بات بہت غیر طرب ہے، اور یہ چیزیں ہم لوگوں میں، لان تان والی چیزیں ہم لوگوں میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ آئی تھنک اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو صرف اپنے معاشرے میں آبزرو کریں تو ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ واقعی لان تان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آج کل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے، کسی کی چھوٹی سی غلطی پہ بھی اس کو ہم زیادہ بڑا چڑھا کے بول دیتے ہیں، جو ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا درگزر سے کام لینا چاہیے۔ مطلب کہ لان تان سے رشتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے، چاہے ہم حق پہ ہی کیوں نہ ہو، لان تان کر کے آپ کسی کو پریشر میں تو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے دل میں اپنی جگہ کھو دیتے ہیں۔ مطلب وہ دل سے آپ کی بات کو نہیں مانے گا، لان تان کریں گے، وہ پرسنلی دل میں بات تو ضرور فیل کر جائے گا۔ اچھا، تیسرا ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، جو بھی مطلب آپ اس پوائنٹ کو سنیں گے، دیکھیں گے اور آبزرو کریں گے تو آپ بولیں گے واقعی یہ بات بھی بہت صحیح ہے۔ پریشانی کا تذکرہ کرنا۔ پریشانی نو ڈاؤٹ ہر جگہ ہے، لیکن حضرت علی کا ایک قول ہے، پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہوتی ہے، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پریکٹس بھی کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا مینٹلی طور پہ بھی۔ پریشانی کا تذکرہ کرنا۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہوتی ہے، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ اس قول میں غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی حکمت ہے۔ یہ بات تو واقعی ہے، بس وہی بات ہے، عمل کی بات ہے اور غور و فکر کی بات ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پریشانی کا تذکرہ تو بہت ہے، لیکن پرابلم سولوشن کی کوئی بات نہیں۔ اگر بات ہے بھی تو پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں، تو خالی پریشانی کا تذکرہ کرنے اور بحث سے کیا فائدہ۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ اس قول میں غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی حکمت ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پریشانی کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، لیکن پرابلم سولوشن کی کوئی بات نہیں، اور اگر بات ہے بھی تو پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں۔ تو خالی پریشانی کا تذکرہ کرنے، پریشانی کا ذکر کرنے اور بحث مباحثے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک اور بات، مخلوق پر رحم نہ کرنا۔ ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم مخلوق کے اوپر رحم نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم فرماؤ تو
تم زمین والوں پر رحم فرماؤ، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. یعنی کہ ہم صحیح ہے، مہنگائی بڑھ گئی، بہت زیادہ پریشر ہو گیا، IMF پریشر ہو گیا، انفلیشن پریشر ہو گیا، ہر جگہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ ہماری سوچ اور عقل اب کام کرنا چھوڑ دی ہے. لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ انفارچونیٹلی یہ بنا ہوا ہے کہ جو جتنا مجبور ہے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو پریشرائز کرا جائے. ہم تھوڑا سا سنبھل جائیں، تھوڑا سا اپنا نفع، تھوڑا سا اپنا فائدہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا نقصان کر دیں، لیکن اپنا فائدہ مثال کے طور پہ کسی چیز میں 30% ہے. اگر کوئی ویل اسٹیبلش بزنس ہے، وہ فار دا ٹائم بینگ اپنے نفع کے اوپر کمپرومائز کر کے سیلز کے اوپر کرے یا مخلوق کی خدمت کی خاطر تھوڑا سا اپنے نفع کی قربانی دے دے، مطلب 30% اگر نفع ہے تو بھلے 25% نفع پہ کام کر لیں، لیکن اس سے اگر مخلوق کی خدمت ہو جائے تو آئی تھنک یہ بہت اچھا ہے. بس بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا بہت زیادہ رواج ہو چکا ہے. بس آخر میں ایک دفعہ واپس یہی بولوں گا کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنی لائف میں پریکٹیکلی بھی اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. آسان بالکل نہیں ہوگا، لیکن کسی نہ کسی حد تک بھی ہم اپنائیں گے اس باتوں کو تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے تو معاملات سدھر جائیں گے. I hope you people, you students like this video. Kindly like this video and share this video, and also subscribe to the channel Teacher Online. Thank you very much. Allah Hafiz students.